آدم کے بارے میں حقیقت۔ تمام انسانوں کی اصلیت سے متعلق سچائی بہت سے لوگوں کے دلوں کو عزیز ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بشمول مختلف نسلی ماخذ اور مختلف تعلیمی پس منظر نے وضاحت کی کوشش کی ہے، تاہم کوئی کہانی یا وضاحت سچائی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں انسانوں کی ابتدا کے بارے میں سچائی سے آگاہ کیا، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس بات کی وضاحت کی، جنہوں نے اپنے پیروکاروں کو اس کی وضاحت کی، اور جنہوں نے اپنے پیروکاروں کو اس کی وضاحت کی، یہاں تک کہ آج لوگوں تک حق پہنچ گیا۔ اور اللہ نے بنی نوع انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی دوسری تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے پانی، ہوا، آسمان، زمین، درخت، پہاڑ، وادیاں، جانور اور یہاں تک کہ چھوٹے کیڑے پیدا کیے۔ اللہ نے اس قسم کی تمام مخلوقات کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ہر دن 1000 سال کی طرح تھا۔ چھٹے دن کے آخری حصے میں عصر کے بعد آدم پیدا ہوا۔ یہ فرائیڈے تھا۔ آدم بندروں جیسے جانوروں سے ماخوذ نہیں تھا۔ بندر موجود تھے، جیسا کہ دوسرے تمام جانوروں کی طرح آدم کے بننے سے پہلے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان کی اصل مٹی ہے، یعنی پانی میں ملی ہوئی مٹی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں فرمایا 12 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالٍ مِنْ طِينٍ کو حکم دیا کہ وہ زمین کی مختلف اقسام میں سے ایک مٹھی بھر جمع کرے، کالی مٹی، سفید مٹی، سرخ مٹی اور ان رنگوں کے درمیان تمام رنگ، نرم مٹی اور مضبوط مٹی سمیت۔ یہ فرشتہ ان تمام مختلف قسم کی مٹی سے مٹھی بھر لے کر جنت میں لے آیا۔ اس مٹی کو جنت کے پانی میں ملا کر اس مرکب سے آدم کی شکل اختیار کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اب آدم کی اولاد میں سے تلاش کرتے ہیں، جس میں تمام لوگ شامل ہیں، ادھر سفید، سیاہ، سرخ، پیلا، وہ لوگ جو آسان ہیں، وہ لوگ جو مشکل ہیں، اور جو درمیان میں ہیں۔ کچھ عرصے تک یہ شکل مٹی کی طرح رہی، پھر اللہ نے اس مٹی کو مٹی کے برتنوں کی طرح خشک اور سخت چیز میں بدل دیا۔ سورۃ الحجر آیت 26 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ اللہ تعالیٰ نے آدم انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا جسے ڈالا گیا اور پھر آدم کی شکل میں خشک کیا گیا، اس سے پہلے کہ اللہ اس مٹی کو گوشت، خون اور ہڈیوں میں بدل دے، اور اس سے پہلے کہ اللہ آدم کی روح کو اس کے جسم میں داخل کرے، شیطان ابلیس آیا اور اس مخلوق کی جانچ کی۔ معائنہ کرنے پر ابلیس نے پایا کہ اس تخلیق میں اندرونی گھا ہے، اور اس طرح وہ جانتا تھا کہ اس تخلیق کو اپنے جسم کے اندر چیزوں کو لے جانے کی ضرورت ہوگی۔ ابلیس جانتا تھا کہ اس تخلیق میں کھانے، پینے، آرام اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت کے بغیر مختلف معاملات میں طویل عرصے تک جانے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ ابلیس جانتا تھا کہ یہ تخلیق فرشتوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کے جسم کے اندرونی حصے نہیں ہوتے، اور نہ ہی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی پینے اور نہ ہی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے انہیں وہ سب کچھ کرنے کی طاقت دی جو اللہ نے انہیں کھانے پینے یا آرام کرنے کی ضرورت کے بغیر انجام دینے کا حکم دیا تھا۔ فرشتے وہ چیزیں برداشت کر سکتے ہیں جو انسان برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سب ابلیس جانتا تھا۔ ابلیس جو آگ کے خالص شعلے سے پیدا ہوا تھا، جس سے دھواں نہیں نکلتا، ابلیس ایک جن اور تمام جنوں کا آباؤ اجداد جو اس زمانے میں مومن تھا اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتا تھا، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اور آدم کی اس شکل سے بات کرتے تھے۔ اس نے آدم سے کہا، اللہ نے آپ کو ایک ایسے معاملے کے لیے پیدا کیا جسے میں سمجھ نہیں سکتا۔ آدم کی روح اس کے جسم میں شامل ہونے کے بعد اللہ نے آدم کو ہر چیز کے ناموں کا علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو یہ علم بغیر کسی استاد کے دیا، یعنی آدم کو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس خاص نئی تخلیق عبادت سے باہر نہیں کہ احترام میں آدم کو سجدہ کرے۔ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا، چنانچہ اسے بھی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا کیونکہ تمام فرشتے فرمانبردار ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تاہم ابلیس نے تکبر کیا، اس نے اللہ پر اعتراض کیا۔
ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور وہ صرف مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ میں نہیں کروں گا۔ اس کے بیان سے ابلیس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس طرح اللہ اور اس کے حکم پر اعتراض کرتے ہوئے ابلیس نے توہین رسالت کی۔ یہ ابلیس کی پہلی توہین تھی۔